بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون وقال تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاری و مسلم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون کی 14ویں حدیث پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس کو روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے خون کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا یا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہو سکتا مگر 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کے ذریعے۔ وہ شادی شدہ شخص جو زنا کر لے اور جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، اور وہ شخص جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو چند شرائط کے پائے جانے کے بعد قتل کرنے کی اجازت ہے، اور پھر اس قتل کرنے کی جو تفصیل ہے وہ بھی موجود ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو جو چاہے جب چاہے قتل کر لے۔ اس حدیث کو لانے کا مقصد شاید امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ زندگی کے اندر 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک ہے وہ معاملات جن کا تعلق عمومی معاشرت کے ساتھ ہے جو عام طور پر پیش نہیں آتے، جیسے جن کا تعلق عمومی معاشرت کے ساتھ ہے جو عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں، عبادات ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر معاشرے کے اندر وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کا تعلق بعض اوقات جرائم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا تعلق بعض اوقات کچھ ایسے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے جن معاملات میں شدت کیے بغیر معاشرے کو درست نہیں رکھا جا سکتا۔ تو پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے۔ اور پھر ان کو ذکر کرنے کے دوران ہی اگر آپ کو یاد ہو تو ارکان اسلام کی جو حدیث آئی تھی اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا کہ عصم منی مالہ و دمہ الا بحقہا، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر، رسالت پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ سارا ایمان لے آنا اس کے خون کو بھی محفوظ کر دیتا ہے، اس کے مال کو بھی محفوظ کر دیتا ہے، الا بحقہا، مگر اس کے حق کے ساتھ۔ تو وہ جو حق تھا وہ کیا تھا؟ اس حدیث کے اندر امام نووی رحمہ اللہ غالباً اس حدیث کو لا کر اس بحقہا کے لفظ کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں تو بہت صراحتاً یہ فرمایا ہے
کہ کسی بھی مسلمان کے خون کو بہانا، کسی بھی مسلمان کا مسلمان ہونا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کا مسلمان ہونا ہی اس کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی عزت، ناموس، ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ حفاظت مشروط ہوتی ہے کچھ باتوں کے ساتھ۔ اگر وہ آدمی ان باتوں کے اوپر عمل کرتا رہے تب تو یہ ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ آدمی یہ ان باتوں پر عمل نہ کرے تو اس صورت میں اس کی جان حلال ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ ان شرائط پر عمل نہ کرے تو اس صورت کے اندر اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ یہ الگ تفصیل ہے کہ جان کون لے سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے السیب الزانی، کہ وہ آدمی جو شادی شدہ ہو، لیکن صرف شادی شدہ ہونے کا لفظ آپ نے استعمال نہیں فرمایا، آپ نے المتزوج کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا السیب الزانی، کہ وہ شادی شدہ جو زنا کا ارتکاب کر بیٹھے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں آپ کو بہت تفصیل سے مل جاتی ہے۔ عہد نبوی کے اندر 2 واقعات ہیں، ایک خاتون کا واقعہ ہے اور ایک مرد کا واقعہ ہے، جن دونوں کو، ایک غامدیہ خاتون تھیں اور ایک صحابی تھے، دونوں صحابی ہیں، غامدیہ خاتون بھی صحابیہ ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ رجم کا معاملہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے زنا کے اعتراف کی وجہ سے رجم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ زنا کے بارے میں عام اصول یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد زنا کرے یا غیر شادی شدہ خاتون زنا کرے تو اس صورت میں تو سورہ نور کی ابتدائی آیات کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدتاً، کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کے بعد 80 کوڑوں کے بعد دوبارہ ان کو گویا کوڑوں کی سزا دی جائے گی، 100 کوڑے مارے جائیں گے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر قاضی مناسب سمجھے گا تو ان کو اور سزا بھی دے سکتا ہے، ان کو ملک بدر بھی، شہر بدر بھی کر سکتا ہے، یا کوئی اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ صورت میں ہے جب دونوں مرد عورت یا ان دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ تھا اور دوسرا غیر شادی شدہ تھا، یا دونوں غیر شادی شدہ تھے، لیکن اگر کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اور زنا کا ارتکاب بھی اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، تو اس صورت میں اس کی جو سزا ہے وہ سزا رجم کرنا ہے۔ شریعت نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا کیوں نافذ کی ہے، جان لینے کی سزا کیوں نافذ کی ہے؟ تو اس کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ممکن ہیں، لیکن ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی، اور پھر آپ جب کتب فقہ پڑھیں گے، حدیث شریف کا ایک خاص حصہ ہے جسے ہم نے حدیث کا انتخاب کر رکھا ہے، اس انتخاب کے اندر 3 چیزوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کے اندر نکاح کا حصہ ہے، اور اس کے اندر پھر طلاق کا حصہ ہے، اور اس سے متعلق احادیث ہیں۔ یہ حدیث نمبر 4 ہے غالباً، اس کے اندر ہمیں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، اور بہت تفصیل سے موطا امام مالک سے ان احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں نکاح کا ذکر ہے، شرائط زنا کا ذکر ہے، اور محسن کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، غیر محسن کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ ایسا آدمی جو شادی شدہ ہو، اور پھر شادی شدہ ہونا کافی نہیں ہوتا، تفصیلات اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بہت ساری شرائط ہیں، اگر وہ ساری شرائط اس میں پائی جائیں تو ان ساری شرائط کے پائے جانے کے بعد اس شخص کو محسن کہا جاتا ہے، یعنی جو آدمی شادی شدہ ہو، اس کا نکاح بھی قائم ہو، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، نکاح بھی صحیح ہو، اور اس کی اہلیہ کے اوپر بھی کبھی نکاح ٹھیک ہو، ان دونوں کا تعلق بھی آپس میں ہو، اور بہت ساری شرائط ہیں جن شرائط کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس شادی شدہ مرد نے یا اس شادی شدہ عورت نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا، اور جو شرعی طریقہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے ان کی جان لے لی گئی۔ لیکن اس کے اندر 2 چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ دونوں واقعات حدیث کی کتابوں میں آپ کو بہت تفصیل سے مل جاتے ہیں۔
زنا کے ثابت کرنے کی شرائط اتنی سخت ہے کہ ہماری معلوم تاریخ کے اندر میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے اندر گواہوں کی بنیاد پر زنا ثابت ہوا اور گواہوں کی بنیاد پر زنا ثابت ہونے کے بعد حد کو نافذ کیا گیا، اور میں حد رجم کی بات کر رہا ہوں۔ بلکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو دونوں واقعات آئے ہیں، جو ماعز اسلمی کا واقعہ آیا ہے اور جو خاتون تھی جن کا غامدی قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، جن کو غامدیہ کے نام سے جایا جاتا ہے، ان دونوں کا جو معاملہ تھا وہ دونوں کا معاملہ اعتراف کا تھا۔ یہ دونوں اعتراف کرنے کے لیے آئے اور دونوں بہت زیادہ حریص تھے اس بات پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان پر حد نافذ کریں تاکہ یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ لیکن اس سارے مرحلے کے اندر جو رجم کا معاملہ کیا گیا ان کے ساتھ، اس میں جب رجم ہو رہا تھا تو اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب ماعز اسلمی آئے اور انہوں نے آ کر اعتراف کرنا چاہا تو آپ نے ہر ممکن طریقے سے ان کو لٹانے کی کوشش کی اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم جسے زنا کہہ رہے ہو وہ زنا نہیں تھا، تمہاری غلط فہمی تھی۔ تو قاضی کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی اعتراف کر کے آتا ہے زنا کا تو وہ اس سے پھر بہت تفصیلی طور پر سوالات جوابات کرے گا، وہ اس سے بہت تفصیلی طور پر چیزوں کو پوچھے گا، اور اس میں بھی اگر ذرہ برابر بھی کہیں حدود کے اندر شبہ پیدا ہو جائے تو آپ علیہ السلام کا حکم یہ ہے ادرؤ الحدود ما استطعتم، کہ حدود کو ساکت کر دو جتنا کر سکتے ہو۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کسی شخص کی جان جائے، شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن اگر وہ ساری شرائط پوری کر چکا ہے اور ان ساری شرائط کے مطابق اس نے قصاص کا وہ مستحق ہو چکا ہے تو اس صورت میں شریعت اس پر قصاص نافذ کر دیتی ہے۔ تو یہ جو سیب الزانی کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث کے اندر دو واقعات ملتے ہیں، اور ان دونوں واقعات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کی بنیاد پر ان کے اوپر حد کا نفاذ کیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر خاص طور پر ماعز کے معاملے میں جب ان کو رجم کیا جا رہا تھا تو صحابہ میں سے کسی ایک شخصیت نے، غالباً حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے یا کسی اور نے، ان پر جب پتھر مارا تو اس پتھر کے نتیجے میں کچھ چھینٹے اڑ کر ان پر آئے، جس پر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور کچھ سخت کلمات فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے خالد، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ فلاں فلاں گناہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں قبیلے پر اگر تقسیم کر دی جائے تو اس پورے قبیلے کے تمام افراد کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ جن پر حد نافذ ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے اعتراف کے نتیجے میں جب اپنے لیے حد کو قبول کیا، اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ انہوں نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اس توبہ کے نتیجے میں فلاں فلاں گناہ والوں کے اوپر اگر وہ توبہ ڈال دی جائے تو وہ معاف ہو جائے، یا فلاں قبیلے کے لوگوں پر اگر وہ توبہ ڈال دی جائے تو وہ قبول کر لی جائے۔ اس کی تفصیلات تو ظاہر ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی شدید سزا کیوں ہے اس شخص کے لیے جس شخص نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے معاشرتی اصلاح کے متعلق، اور ایک پہلو ہے خود اس شخص کی غلطی۔ اللہ جل شانہ نے نکاح کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے زوجین کے تعلق کو اپنی طرف سے مودت اور رحمت کا سبب ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری اپنے ذات میں سے، تمہارے جیسوں میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرما دی، محبت اور الفت پیدا فرما دی۔ تو یہ جو نکاح کا تعلق تھا، اس نکاح کے تعلق کے اندر جب یہ آدمی موجود تھا اور اس کو اللہ جل شانہ نے ایک شرعی طریقے سے اور جائز طریقے سے اپنی جو طبی ضروریات ہیں یا اپنے طبی تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے کا
موقع عطا فرما رکھا تھا، تو جب یہ اس سے باہر نکل کر کسی ایسی جگہ پر اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے جہاں اللہ نے منع کر رکھا ہے، تو ایک تو یہ اللہ جل شانہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی سزا تو اسے ملنی ہی چاہیے، لیکن اس کے اس اقدام کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بے راہ روی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے اس اقدام شریعت کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد نسب کی حفاظت ہے، اور آپ انشاءاللہ بہت تفصیل سے موطا امام مالک کی احادیث کے اندر بہت تفصیل سے اگر آپ اسے غور سے اور تدبر سے پڑھیں تو شریعت کے بہت سارے احکامات صرف اور صرف نسب کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ جتنے عدت کے احکامات ہیں، طلاق کے بعد جو خاتون نے عدت گزارنی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس میں کیا تفصیل ہے، یہ صرف اور صرف نسب کی حفاظت کے لیے ہے۔ ایک خاتون ہے جس کے خامند کا انتقال ہو گیا ہے، وہ معتدۃ الوفات ہے، وہ ایسے خامند کی عدت گزار رہی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی عدت کے گزروانے کا مقصد بھی صرف اور صرف نسب کی حفاظت ہے۔ کوئی خاتون ہے جو معتدۃ الطلاق ہے، جس کو اس کے خامند نے طلاق دے دی ہے، تو اس کے طلاق ہونے کے نتیجے میں بھی اس کی جو عدت کے احکامات ہیں وہ نسب کی حفاظت کے لیے ہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر ہر شخص کے والدین کا علم ہو، اور معاشرے کے اندر رہنے والے ہر شخص کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جائے کہ اس کی جو آنے والی نسل ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے نسب کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، بلکہ ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کے سارے معاملات کی دیکھ بھال ان کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ اس طرح کے ناجائز تعلق کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس ناجائز تعلق کے نتیجے میں خدا نخواستہ اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو اس اولاد کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ معاشرے میں کسی نہ کسی پر دینی پڑے گی، اور اگر ہم اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو شریعت جہاں پر اسے گناہ سمجھتی ہے، اللہ جل شانہ کے حکم کی نافرمانی سمجھتی ہے، وہیں پر اسے معاشرتی بگاڑ کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاملہ اولاد تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی ظاہر ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس بچے یا بچی کے لیے اس کی شناخت کا مسئلہ رہے گا، وہ اپنے بارے میں بتانے سے قاصر رہے گی، اور پھر اس کو جو تربیت اور جو تعلیم اور جو زندگی کو گزارنے کے لیے سہولیات کے مواقع ہیں شاید وہ اس درجے میں حاصل نہ ہو سکے۔ تو شریعت کو چونکہ نسب کی حفاظت، یا آپ پڑھ لیں گے کہ شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں جنہیں ہم مقاصد شریعت کہتے ہیں، ان مقاصد شریعت میں سے تحفظ دین ہے، تحفظ مال ہے، اور تحفظ نسب بھی ہے۔ شریعت نے بہت سارے احکامات صرف اور صرف نسب کی حفاظت کے لیے ذکر فرمائے۔ یہی وجہ اگر آپ غور فرمائیں تو نکاح کے اندر شریعت نے گواہوں کا حکم دیا ہے، اور شریعت نے کہا ہے کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، اور اس نکاح کے اندر ولی کو بعض اوقات اختیار دیا ہے۔ آپ موطا امام مالک کی جب حدیث پڑھیں گے تو اس میں آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے کہ کس کو نکاح کا اختیار حاصل ہے، کس کو نہیں ہے، ولی کو کس حد تک اختیار ہوتا ہے اور کس حد تک اختیار نہیں ہوتا۔ ان سارے احکامات کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو نکاح کا شعبہ ہے، نکاح کا ادارہ ہے، یہ مستحکم ہو، مضبوط ہو، کیونکہ آنے والی نسل جو ہے اس کی بنیاد اس نکاح پر ہونی چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں کے پاس ایک تحفظ ہو نکاح کا، اور ان کو پتہ ہو کہ ان کے والدین کون ہیں، اور والدین کو پتہ ہو ان کی اولاد کون ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ان کی شناخت کا مسئلہ پیدا نہ ہو، اور جس کے نتیجے میں معاشرے میں بے راہ روی پیدا نہ ہو۔ شریعت نے اس وجہ سے ایسا شخص جو پہلے سے نکاح کے نعمت سے جسے حاصل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ نکاح کی نعمت کا زائل ہو جانا، اس پر عدت کا حکم لگایا گیا، یعنی خاتون جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو خامند کا فوت ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہونا ہے۔ اس کو ہر طرح کا تحفظ حاصل تھا، ہر طرح کی ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو شریعت اس کو عدت کا حکم دیتی ہے، اور اس عدت کے اندر بھی اس کو کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیتی ہے، خوشبو لگانے سے اور باقی چیزوں سے منع کرتی ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے وہ ادارہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں شریعت پھر اس کو کچھ مخصوص مدت تک کسی اور جگہ نکاح کرنے سے بھی روک دیتی ہے۔ اس سارے حکم کے نتیجے میں اصل مقصد شریعت کا یہ ہے کہ نسب کی حفاظت ہو سکے،
اور نسب محفوظ رہ سکے کسی کا. اور آپ علیہ السلام نے صراحتاً حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ایک طرف تو اللہ کی نافرمانی ہے اور دوسرا یہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو عبرت کا نشانہ بنا دینا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کی سزائیں بہت زیادہ شدید ہیں اور بہت سخت ہیں، لیکن اگر ان سزاؤں کا اطلاق ہو جائے تو یہ سزائیں اتنی زواجر ہیں، اتنی روکنے والی ہیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر ان کا اطلاق شروع ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ سزائیں بار بار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ لوگوں کو ان سزاؤں کی شدت کا جب اندازہ ہوتا ہے تو لوگ خود بخود ان گناہوں سے بچ جاتے ہیں. دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے النفس بالنفس. یہ اصل میں تو پیچھے سے یہ حکم چلتا آ رہا ہے. آپ کو قرآن کی کچھ آیات میں ملے گا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. تورات کے اندر ہم نے ہدایت بھی نازل کی، نور بھی نازل کیا. اور پھر اسی کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. ہم نے تورات کے اندر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، آنکھ کے بدلے میں آنکھ لی جائے گی، کان کے بدلے میں کان لیا جائے گا، دانت کے بدلے میں دانت لیا جائے گا، اور اعضاء کے اندر قصاص لیا جائے گا. کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پیر کاٹ دیا تو پیر کاٹ دیا جائے گا. یہ جو قصاص ہے، جان کے بدلے میں جان لینا، دیکھنے میں تو یہ جان لی جا رہی ہے، لیکن اصل میں یہ معاشرے کے اندر انسانی جان کی اہمیت اور انسانی جان کی عظمت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدام کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے جن معاشروں کے اندر قصاص لیا جاتا ہے، جن معاشروں کے اندر کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان معاشروں میں لوگوں کی جرت اتنی زیادہ نہیں ہوتی لوگوں کو قتل کرنے کی. اور جن معاشروں میں کسی کو قتل کرنے کے نتیجے میں 14 سال کی قید اور 18 سال کی قید یا 20 سال کی قید لگا دی جاتی ہے، تو وہاں قتل کرنے والے کی جرت میں یہ سوچ کر بھی اضافہ ہوتا ہے کہ اگر میں قتل کر دوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے 10 12 سال 15 سال جیل میں رہنا پڑے گا، لیکن آخر کار میں چھوٹ جاؤں گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو جان کے بدلے میں جان ہے، یہ اصل میں دوبارہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ نکاح کا جو حکم تھا اس کا مقصد نسب کی حفاظت ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی نسب کی حفاظت میں بے اعتدالی کرتا ہے تو اس صورت میں معاشرتی بگاڑ سے بچانے کے لیے اس پر حد نافذ کی جاتی ہے. ایسے ہی جو قتل کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم ہے، اس قتل کے بدلے میں قتل کرنے کے حکم کی بنیادی وجہ، اس قتل کے بدلے میں قتل کرنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جان لینا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے معاشرتی بگاڑ سے بچا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کی جان لے لیتا ہے تو اس جان لینے کے نتیجے میں انسانی جان کی وقت کم ہو جاتی ہے. لہٰذا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ النفس بالنفس. کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا. ہاں، اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، اگر وہ چاہیں تو اسے معاف کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس کے بدلے میں دیت لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دیت بھی نہیں لینا چاہتے اور وہ معاف بھی نہیں کرنا چاہتے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس جان کے بدلے میں اپنی جان لے لیں. اور اس جان لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر اگر حدود کا نفاذ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جو انسانی جان کی اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اور لوگوں کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ قتل کر سکیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر قصاص کا حکم دیا گیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس آیت کو اگر آدمی غور کرے تو اس کے اندر دو معنی نکلتے ہیں. وہ آیت اسی ضمن میں آ رہی ہے جہاں پر اللہ جل شانہ نے قصاص کے احکامات ذکر کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اور اس کے بعد اگلی آیت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اے عقل والو اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر کوئی جان لے لے تو اس جان کے بدلے میں تم جان لے لو.
قصاص یہ ہے کہ قصاص کے اندر تم جان لے سکتے ہو، لیکن ایک اس کا دوسرا معنی بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی اگر تم قصاص لینا شروع کر دو گے تو زندگی رواں دواں رہے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب تم قصاص لے لو گے ایک دفعہ، تو جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس بستی میں، جس ملک میں قصاص لیا جا رہا ہوگا، وہاں زندگی رواں دواں ہو جائے گی، وہاں لوگوں کو زندگی کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم کسی کی زندگی لیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی لے لی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اگرچہ آپ نے موت دی ہے کسی کو، لیکن یہ موت بہت سارے لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم کی ان خوبصورت آیات میں سے ہے جن آیات کے اندر دو معنی بیک وقت نکلتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی لینا جائز ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تم اس موت پر عمل کرتے ہوئے، تم اس زندگی کو لیتے ہوئے پریشان مت ہوا کرو کہ تم کسی کی زندگی لے رہے ہو، یہ سوچو کہ اس نے کسی کی زندگی لی تھی اور تم اس کے نتیجے میں اس کی زندگی لے رہے ہو، اور یہ جو تم زندگی لے رہے ہو یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کہ انسانی جان کے بدلے میں کوئی آدمی اگر کسی کی جان لے لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اور اسے قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ ہے التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اگر کوئی آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے ہٹ جائے تو اس صورت میں اس کی جان لے لی جائے گی، اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ دین کو چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد جو چاہے کرتا رہے۔ لیکن یہ معاملہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ السیب الزانی والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، جو لوگ اسلامی حدود پر، اسلامی قصاص پر بات کرتے ہیں، تو وہ اصل میں صرف یہ دو لفظ جب پڑھتے ہیں کہ السیب الزانی تو ان کو سوالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اس سارے مرحلے کو دیکھیں، اس سارے پروسیس کو دیکھیں جس پروسیس سے گزار کر حد نافذ کی جاتی ہے، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا آسان کام نہیں ہے، اس کی شرائط بہت سخت ہیں اور بہت کٹھن ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ 1400 سال میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس کے اندر 4 گواہ بھی پائے گئے اور پھر ان 4 گواہوں کے نتیجے میں کسی شخص کو رجم کرنے کا موقع ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تفصیلات ملتی ہوں، لیکن میرے علم میں نہیں۔ عہد رسالت کے اندر بھی جن 2 واقعات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ان دونوں واقعات کے اندر اعتراف پایا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے اس کے اندر کہ انسانی نسب کی حفاظت اتنی اہم ہے، انسانی نسب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک باز، کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام بھی لگاتا ہے کہ اس خاتون کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، تو وہ الزام لگا کر بری نہیں ہو جائے گا۔ وہ الزام لگا کر یہ نہیں کہ اس نے الزام لگایا اور اس کے نتیجے میں ہم اس خاتون کے اوپر کوئی حد نافذ کر دیں گے، نہیں، اب اس کے لیے گواہ لے کر آنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ مجھے اس عورت کے چال چلن پر شک ہے، تو یہ الزام لگا دینا کافی نہیں، اب اس کے لیے 4 گواہ لے کر آنا ضروری ہوگا کہ وہ 4 گواہوں کے ذریعے یہ ثابت کرے گا کہ فلاں فلاں موقع پر اس سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی آدمی معاشرے کے اندر کسی خاتون کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، تو اس جملے کی وجہ سے چھوٹے گا نہیں، بلکہ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کرے، اور اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ فعل کا ارتکاب کرنے والا اس کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اور کسی پر اس فعل کے ارتکاب کا جھوٹا الزام لگانے والا اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، اس لیے کہ اگر اس کا الزام سچا ہے تو اس صورت کے اندر شریعت چاہتی ہے کہ نسب محفوظ رہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کے بارے میں یہ الزام لگا رہا ہے، کسی خاتون کے بارے میں کوئی مرد الزام لگا رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، تو اصل میں وہ نسب کے بارے میں شبہ کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ میری اہلیہ جو ہے، مجھے اس کے چال چلن کے بارے میں شک ہے، تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سے جو اولاد ہوئی ہے وہ ہماری نہیں ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے تم نے اتنا بڑا الزام لگایا، تم نے نسب کے اوپر بات کی ہے، تم نے آنے والی نسلوں کے ایک بہت بڑے معاملے کو مشکوک کر دیا ہے، لہٰذا اس بات کو اگر تم ثابت کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تو تم ایسی کوڑے مارے جائیں گے۔
کسی محلے کے اندر کسی نوجوان نے کسی خاتون کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس خاتون کے اندر یہ کمی ہے، تو اس نوجوان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اسے ثابت کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ تم نے اتنا بڑا الزام اس پر کیسے لگایا ہے، اور اس حد کو حد قذف کہتے ہیں۔ اگر آپ سورہ نور کی ابتدائی آیات دیکھ رہے ہیں تو اس میں اس حد قذف کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعے کے اندر بھی یہی ہوا کہ ایک شادی شدہ خاتون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے، اور اس الزام کے نتیجے میں جن جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان پر پھر حد نافذ کی جاتی ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بات کو ثابت کرو، گواہ لے کر آؤ، اگر تم اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے تو لہٰذا تم پر کوڑے لگیں گے۔ تو یہ شریعت کے جو احکامات ہیں یہ اصل میں اپنی شرائط کے اعتبار سے کہ یہ کہہ دینا کہ کسی شادی شدہ مرد کو رجم کر دیا جائے گا تو ہمارے لوگ اس سے فوراً بدک جاتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر رجم کر دیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری شرائط ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اگر وہ تفصیلات دیکھنے کے بعد، شرائط پر پورا اترنے کے بعد کسی شخص کا جرم ثابت ہوتا ہے تو اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ یہی معاملہ ہے دین کو چھوڑنے والے کے بارے میں۔ اگرچہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو آدمی اپنا دین تبدیل کر دے تم اسے قتل کر دو، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا دین تبدیل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان نہیں رہا تو جو آدمی جب چاہے جیسے چاہے اسے قتل کر دے۔ یہی معاملہ زنا کے بارے میں ہے، یہی معاملہ جان کے بدلے میں جان لینے کے بارے میں ہے، کہ یہ سارے معاملات، زنا کی حد، ہاتھ کاٹنے کی حد، قصاص، یہ ساری چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے، قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عدالت کے اندر مقدمہ چلے، اور اس مقدمے کے نتیجے میں ریاست نے قاضی کو جو اختیار دے رکھا ہے وہ قاضی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان حدود کے نفاذ کو یقینی بنائے۔ بعض لوگوں کو اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس سے اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، لہٰذا جب دین کے اندر زبردستی نہیں ہے تو آپ کیوں کسی شخص کو دین بدلنے پر مارنے کا حکم دیتے ہیں؟ ان تفصیلات کے ساتھ جو میں آگے عرض کرنے والا ہوں، ایسے نہیں کہ وہ دین بدلی کرے تو اسے فوراً مار دیا جائے گا، لیکن یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن خود کہتا ہے، آپ کی کتاب خود کہتی ہے، آپ کا مذہب خود کہتا ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ جب زبردستی نہیں ہے تو لہٰذا آپ ایسے شخص کو کیوں مارتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو زبردستی دین میں داخل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر کوئی آدمی ایمان قبول کرنا چاہتا ہے شوق سے قبول کر لے، کوئی آدمی ایمان قبول نہیں کرنا چاہتا تو ہم زبردستی اسے اسلام میں داخل نہیں کریں گے۔ اسلام کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری رضامندی کے ساتھ اور اپنے پورے اختیار کے ساتھ، اپنی پوری خواہش کے ساتھ اسلام میں داخل ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو گیا ہے، سوچ سمجھ کے داخل ہوا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے، یا وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اسے شعائر اسلام کا علم ہے، اس کے باوجود اگر وہ اسلام سے نکلنا چاہتا ہے تو اب اسے یہ اختیار نہیں دیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن ملکوں کی طرف سے، جن لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے، ان سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا کسی دنیا کے ملک میں جانا ہمارے لیے ضروری ہے، تو وہ کہیں گے کہ بالکل ضروری نہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ اس ملک میں جانا چاہیں تو جائیں، اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں۔ لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا میرے لیے یہ اختیار ہے کہ میں اس ملک میں داخل ہو جاؤں اور اس ملک کا ویزا لے لوں اور اس کی ساری شرائط پر عمل کرنے کے بعد اس ملک میں داخل ہو کر اس کے اصول اور ضابطوں پر عمل نہ کروں، اور پھر یہ کہوں کہ میں اس ملک میں داخل تو ہو گیا ہوں لیکن میں اس کے اصول اور ضابطوں پر عمل نہیں کروں گا، میں اس ملک کی ان شرائط کو نہیں مانتا جو اس ملک کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہیں، تو کیا ہم اس شخص کو چھوڑ دیں گے؟ تو یہ سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے جرم کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ اگر وہ کوئی بہت بڑی شرط کا انکار کرتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، اس ملک کے خلاف لڑائی پر اتر آتا ہے، تو اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کسی ملک کے اندر رہتے ہیں اور اس ملک کی خلاف ورزی شروع کر دیتے ہیں قانون کی اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنا کوئی جتھا بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جاتا ہے، ان کی جان تک لے لی جاتی ہے۔
تو وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ اس ملک کے قوانین کے خلاف ہیں، آپ اس ملک کے قوانین کی پابندی نہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی آدمی کافر ہو کہتا ہے جی میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں حج نہیں کرتا، اور یہ حج بالکل کسی کام کی چیز نہیں ہے، روزہ خدا نخواستہ اس کا کوئی مقصد نہیں، میں توحید کو نہیں مانتا، تو آپ اس کو نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ابھی آپ کے دائرۂ کار میں ہی داخل نہیں ہوا۔ کوئی آدمی کسی ملک کے قوانین کے خلاف بولتا ہے اور ان کو کچھ نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ میں ان قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن وہ اس ملک میں نہیں رہتا، تو اس کے اوپر کسی قسم کے جرم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی آدمی اگر کسی ملک میں چلا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جاتے ہوئے اس سارے مرحلے سے گزرتا ہے جس میں وہ دستخط بھی کرتا ہے، جس میں وہ شرائط بھی پوری کرتا ہے، جس میں وہ تحریری طور پر لکھ لکھ کر دیتا ہے کہ میرے اوپر اس ملک کے تمام قواعد، قانون، ضابطے یہ لازم ہوں گے، لہٰذا ان قواعد و ضوابط کی میں پوری طرح ان کا خیال رکھوں گا، اور پھر اس ملک میں داخل ہو جانے کے بعد وہ اس ملک کے قوانین کی نہ صرف یہ کہ خلاف ورزی کرتا ہے، بلکہ کھلم کھلا اس ملک کے خلاف بولتا ہے اور اپنی ایک جماعت بنا لیتا ہے جو اس ملک کے قوانین کو توڑتے ہیں، اس ملک کے اندر ہر طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جو اس ملک کے قوانین کے مطابق جرائم ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے شخص کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے اسلام کا، کہ اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو رہا تو شریعت کہتی ہے آپ داخل ہونا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، نہیں داخل ہونا چاہتے تب بھی آپ کی مرضی۔ لیکن اگر وہ داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب اسلام سے خارج ہو رہا ہوں اور مجھے اسلام کی ضرورت نہیں، میں کوئی اور مذہب پسند کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس صورت میں اسے فوراً قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو اسلام سے نکلنا چاہ رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ٹھوس علمی بنیاد ہے، کیا یہ فکری اختلاف کی وجہ سے نکلنا چاہ رہا ہے یا محض اپنے شوق کی وجہ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ اگر یہ فکری اختلاف کی وجہ سے نکلنا چاہ رہا ہے، اس کو شریعت کے کچھ احکامات پر اطمینان نہیں ہے، تو اس کے لیے بہترین ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا جو اس کے سوالات کو سن کر، اس کے اشکالات کو سن کر ان کو زائل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی تشفی کروائے گا، اور پوری تشفی ہونے کے بعد پھر اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص تمام دلائل سننے کے باوجود بھی نہیں مان رہا، اور وہ دلائل ایسے ہیں کہ وہ اس کو مطمئن کر چکے ہیں اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی باتوں سے مطمئن ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کر رہا، تو اس صورت میں تو اسے قتل کر دیا جائے گا، عام حالات میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر بھی اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے جیل میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے اس خیالات سے رجوع نہ کر لے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ جو حدیث ہے تارک لدین ہی المفارق للجماعہ، کہ وہ آدمی جو اپنی جماعت سے ہٹ جاتا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، یہ عام حکم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو نہ صرف یہ کہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ بہترین لوگوں کا بندوبست کرتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے اشکالات کو دور کرتے ہیں، اس کے سارے شبہات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ خود اعتراف بھی کرتا ہے کہ میرے سارے شبہات زائل ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ تسلیم نہیں کرتا تو تب بھی بعض کے نزدیک اسے مارا نہیں جائے گا بلکہ اسے مسلسل مہلت دی جائے گی جب تک کہ وہ اپنے معاملات کو درست نہ کر لے۔ اور جو آدمی جماعت کو چھوڑ رہا ہے، تو جماعت کو چھوڑنے سے مراد نہیں یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کا کسی مذہب کی جماعت کے ساتھ وابستگی تھی، اس نے اس سے اعلان لا تعلقی کر لیا تو آپ اسے چھوڑیں، بلکہ وہ آدمی جو مسلح ہو کر جماعت کے خلاف نکل آیا ہے، جو اس اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا شروع کر چکا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اسلحہ لے کر نکل چکا ہے اور مسلمانوں کی جان اور مال کے در پہ ہو چکا ہے، اور فکری طور پر بھی اس میں انحرافات پائے جا رہے ہیں، عملی طور پر بھی انحرافات پائے جا رہے ہیں، تو ایسا شخص جس کا درجہ باغی کا ہے تو ظاہر ہے اب وہ لوگوں کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے اور اس سے معاشرے میں بگاڑ آئے گا، تو اس بگاڑ سے بچانے کے لیے اس کا خون لینا جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی شرائط کو پورا کیا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ جو آدمی جو ہی کوئی ایسا ارتکاب کرے گا تو اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں احکامات کے اندر اگرچہ اس میں جان لینے کا حکم ہے، لیکن ان تینوں میں جان لینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت کا فرما ہے، اور اس مصلحت کی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے۔ اگر آدمی ان مصلحتوں کا خیال رکھے اور ان مصلحتوں کے اوپر نظر ہو تو پھر شریعت کے ان احکامات کے اوپر آدمی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اور اگر آدمی کے پیش نظر مصلحت نہ ہو، آدمی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے کہ شریعت نے زنا سے کیوں منع کیا ہے اور زنا سے منع کرنے کا مقصد کیا ہے اور شریعت کی حکمتیں کیا ہیں اور انسانی نسب کی کسی اسلامی معاشرے کے اندر اہمیت کیا ہے، اگر آدمی کو ان چیزوں کا استحضار نہ ہو تو پھر آدمی کو ظاہر ہے کہ شریعت کے ہر حکم پر اعتراض ہوگا۔
اگر آدمی کو انسان کے ابدیت کا پہلو کا علم نہ ہو، اگر آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ شریعت ہمیں ابد کہتی ہے اور ہم شریعت کے احکامات کے تابع ہیں، تو پھر آدمی کو نماز پر بھی اعتراض ہوگا، آدمی کو روزے پر بھی اعتراض ہوگا، آدمی کو شریعت کے دیگر احکامات پر بھی اعتراض ہوگا۔ اگر آدمی کو یہ پتہ نہ ہو، اگر آدمی کے سامنے یہ پہلو نہ ہو کہ شریعت نے جتنی بھی حدود اور قصاص اور اس طرح کے سارے احکامات نازل کیے ہیں، یہ زواجر ہیں، یہ ڈیٹرنٹ ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر چیزیں اعتدال کے ساتھ چلتی رہیں اور معاشرے کے اندر کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اگر آدمی کو ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہوگا اور آدمی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر آدمی کو ہر چیز پر اعتراض ہوگا۔ جان کے بدلے میں جان لینا آدمی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اگر آدمی یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ جن لوگوں کا عزیز چلا گیا، جن لوگوں کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کی اشکشوئی اسی صورت میں ممکن ہے جب اس شخص کی جان لے لی جائے۔ اور شریعت کے یہ جو قصاص کے احکامات ہیں، ان کا تعلق بھی اسی پہلو کے ساتھ ہے کہ اگر کسی آدمی نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ ہاں، آپ اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، آپ دیت بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کو حق حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے شریعت کے اندر حدود اور یہ قصاص کے معاملات نازل کیے ہیں، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دے رکھا ہے، اور اس اختیار کے تحت وہ ولی اگر چاہے تو اپنا قصاص لے سکتا ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ جو آدمی بے راہ روی پھیلا رہا ہے معاشرے کے اندر، جو آدمی معاشرے کے اندر بد تہذیبی پھیلا رہا ہے اور اخلاق کی معاملات کی گراوٹ کا باعث بن رہا ہے، اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اسے ایک حلال رشتہ دے رکھا ہے، ایک حلال تعلق دے رکھا ہے، اس کے باوجود اگر وہ حرام کی طرف جا رہا ہے اور وہ ساری شرائط جو شریعت نے مقرر کی ہیں وہ پوری ہیں، اس کے باوجود وہ یہ ارتکاب کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے خلاف یہ حد نافذ کی جائے گی، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ اور وہ شریعت کا مقصد کیا ہے؟ تحفظ نسب۔ جو آدمی کسی کی جان لے رہا ہے تو اس جان کے بدلے میں ہم جان اس لیے لے رہے ہیں کہ شریعت کے 5 بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد متاثر ہو رہا ہے، اور وہ ہے تحفظ جان۔ جو آدمی دین سے نکل رہا ہے، ظاہر ہے وہ جب دین سے نکل رہا ہے تو وہ اپنے بددین ہونے کی بار بار لوگوں سے بات کر رہا ہے، لوگوں کے اخلاق بھی خراب کر رہا ہے، لوگوں کو فکری طور پر منحرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو شریعت کے جو 5 بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک تحفظ دین ہے، تو وہ آدمی تحفظ دین کا جو شریعت کا مقصد ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کا کھلواڑ کر رہا ہے، تو لہٰذا ابتدائی طور پر اس کو تمام اصول اور ضابطوں کے تحت اور اس کی تمام اشکالات اور تمام شکوک و شبہات کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا اور اس کے اندر شدت پائی جا رہی ہے تو پھر انتظامی طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا، تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو اور شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد جس کا نام تحفظ دین ہے وہ مقصد متاثر نہ ہو۔ جو آدمی مفارق للجماع ہے، جماعت کو چھوڑ چکا ہے، اور صرف جماعت کو چھوڑ ہی نہیں چکا بلکہ اس نے اپنی ایک مسلح جماعت بنا لی اور اس کے نتیجے میں وہ قتل و غارت گری کرتا پھر رہا ہے اور وہ معاشرے کے اندر انتشار کر رہا ہے، تو اصل میں یہ تحفظ جان جو شریعت کا ایک بڑا مقصد ہے اس تحفظ جان کے خلاف کر رہا ہے، لہٰذا اس کو مارنا اصل میں معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے بگاڑ کو بچانے کا ذریعہ ہوگا۔ تو شریعت کے یہ تینوں احکام جو امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں، جو حدیث لے کر آئے ہیں، ان تینوں کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات حالات معمول کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ کچھ غیر معمولی ہوتے ہیں۔ جب حالات غیر معمولی ہوتے ہیں تو پھر اقدامات بھی غیر معمولی کیے جاتے ہیں۔ معمولی حالات کے اندر، عام حالات کے اندر تو حکم یہی ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں، آپ اخلاق سے پیش آئیں، آپ ایمان، احسان اور اسلام کے معاملات پر عمل کریں، آپ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ لیکن اگر حدود کا معاملہ آ جائے، اور حدود کے 2 پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف توجہ رہنی چاہیے، کچھ حدود ایسے ہوتی ہیں جن کے اندر حق اللہ غالب ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں حق العبد غالب ہوتا ہے، یعنی بندے کا حق غالب ہوتا ہے، اور حق اللہ بھی وہاں ہوتا ہے، حق العبد بھی ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ حق اللہ کی بھی خلاف ورزی ہے، حق العبد کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جان دینا، جان لینا،
یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کا حق ہے، اور اگر اس پہلو سے دیکھا جائے کہ اس جان کے لینے کے نتیجے میں بہت سارے انسان متاثر ہوئے ہیں، تو یہ حق العبد بھی ہے۔ تو حدود کے اندر حق اللہ بھی ہوتا ہے اور حق العبد بھی ہوتا ہے۔ تو حق اللہ اور حق العبد دونوں کی نافرمانی کے نتیجے میں بعض اوقات ہم حدود کا نفاذ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حق بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر بندوں کا حق بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم ہو گیا، اس نے اس کے ساتھ خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب کر لیا، تو یہاں پر حق اللہ بھی متاثر ہوا ہے، حق العبد بھی متاثر ہوا ہے۔ حق اللہ اس طرح متاثر ہوا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ ہم پاکیزگی اختیار کریں، عفت اختیار کریں، پاک دامنی اختیار کریں، تو یہ اللہ کا حکم تھا جس کی خلاف ورزی کی، اور حق العبد اس طرح زائل ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زبردستی یہ عمل کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بندے کی آزادی مجروح ہوئی ہے اور ایک انسان کے جذبات کا استحصال ہوا ہے، یا کسی خاتون نے خدا نخواستہ کسی مرد کے ساتھ اس عمل کا ارتکاب کیا اور وہ شادی شدہ تھی، تو اس صورت میں اس نے اپنے نسب کی خلاف ورزی کی، اپنے خامند کے جذبات کو مجروح کیا، اپنے خاندان کے جذبات کو مجروح کیا، یا کسی خامند نے خدا نخواستہ اس فعل کا ارتکاب کیا ہے تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کی، جس بیوی کے ساتھ اس کا تعلق اللہ کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جس کے نکاح کے اندر اللہ کا نام بار بار لیا گیا تھا اور اللہ کے نام کے نتیجے میں یہ تعلق قائم ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ جتنے حدود ہیں، ان حدود کے اندر بیشتر میں حق